الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. اور آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ 21 سال تک وہ مشرک تھا، اور رسول گرامی اسلام سرسخت جو ہے وہ اپنے باپ ابو جہل کی طرح جو ہے وہ 21 سال تک جو ہے اس نے اسلام کی مخالفت کی. اور اس کا باپ ابو جہل کہ جو سرسخت دشمنی اسلام، اور رسول گرامی اسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بھائی موسیٰ کے زمانے کا فرعون میرے زمانے کے فرعون سے بہتر تھا. ہاں، یہ رسول خدا کی تعبیر ہے کہ میرے بھائی موسیٰ کے دور کا فرعون میرے دور کے فرعون سے بہتر تھا. اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون پانی میں غرق ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس نے اسلام کا اعلان کر دیا. ہاں، جب غرق ہو رہا تھا. اور قرآن کی آیت سورہ یونس آیت نمبر 90 قالا یعنی اسی فرعون نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا الذی، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں، میرا بھی وہی معبود ہے. وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوا. ہاں، غرق ہو، البتہ اس وقت اس کا ایمان اور اسلام قبول نہیں ہے، لیکن غرق ہوتے وقت جو ہے وہ جب حقیقت کو اس نے دیکھ لیا تو اس وقت اس نے ایمان اور اسلام کا اظہار کیا. لیکن جو ہے وہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے دور کا فرعون جو ہے وہ اس سے بھی بدتر تھا، کہ جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا جنگ بدر میں، جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا اس وقت بھی رسول خدا کو نعوذ باللہ فحش دے رہا تھا اس وقت بھی. اور عجیب قصہ ہے یہ اس ابو جہل کے قتل کا، کہ ابو جہل جو ہے وہ زخمی ہوا اور پھر جو ہے وہ ان کے سر جو ہے وہ اتارنے لگے تو ایک کمزور ترین شخص، ہاں رسول خدا کی جو ہے وہ اصحاب میں ایک کمزور شخص جو ہے وہ بڑا، اور اس نے جو ہے وہ اس کا سر قلم کرنا چاہا تو اس نے کہا رکو بتاؤ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا فلاں قبیلے سے. کہا کہ نہ، کسی بڑے قبیلے والے کو بھیجو جو میرا سر قلم کرے، تمہارا قبیلہ نیچا ہے اور پست قبیلہ ہے بڑے قبیلے والے کو. کہا کہ نہیں، میں ہی تمہارا سر قلم کروں گا. خوب جب اصرار کیا کہ میں ہی کروں گا تو کہا کہ اچھا اگر تم ہی سر میرا قلم کرو گے تو میرا سر جو ہے وہ گردن سے یہاں سے قلم کریں، ہاں ادھر سے نہ کریں. کیوں؟ یہاں سے سر قلم کرو گے گردن بھی ساتھ ہوگی، سر رکھے جائیں گے تو میرا سر اونچا ہو. ہاں، یہ اس کی جو ہے وہ ایک خواہش تھی ابو جہل کی. لیکن اس نے بھی جو ہے وہ گردن کے یہاں سے سر رگڑ کر اس کو جو ہے وہ صاف کیا اور کر کہ سب سے نیچے ہو. یہ رسول گرامی اسلام کے دور کا یہ فرعون، فرمایا کہ میرے دور کا فرعون بدتر تھا حضرت موسیٰ کے فرعون سے. اس کا بیٹا یہ اکرمہ جب مکہ فتح ہوا، رسول گرامی اسلام نے اعلان فرمایا کہ جو بھی اسلحہ اور تلوار زمین پہ رکھ دے وہ امان میں ہے، اور جو جنگ کرے گا اس کا خون ہدر، اس کا خون ضائع ہے، وہ واجب القتل ہے. اسی اکرمے نے وہ تلوار اٹھائی اور جنگ کرنا شروع کی. فرمایا کہ اس کا خون ہدر ہے اور یہ محکوم جو ہے وہ محدور الدم ہے، اس کا خون وہ مباح ہے، اب جو ہے وہ یہ اس کو قتل کیا جائے. یہ اکرمہ وہاں سے بھاگتا ہے اور ساحل پہ پہنچتا ہے، ظاہراً جدہ والی سائڈ پہ، اور کشتی بھی سوار ہوتا ہے تاکہ وہ کہیں دور چلا جائے اور رسول گرامی اسلام کے ہاتھ نہ لگے. سمندر میں وہ سمندر متلاطم ہوتا ہے اور کشتی غرق ہونے کے قریب ہے، تو اس نے نظر کی، یعنی کہا کہ خدایا اگر میں بچ گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. خدا نے اسے بچا لیا اور یہ واپس آیا. رسول گرامی اسلام ظاہراً مکہ مدینہ جا چکے تھے، اور چونکہ اس کے محدور الدم اور واجب القتل ہونے کا اعلان ہو چکا تھا تو اس نے اپنا وہ چہرہ چھپایا، نقاب کیا، مسجد النبی میں داخل ہوا تاکہ کوئی پہچان نہ لے اور رسول خدا تک پہنچنے سے پہلے اسے قتل نہ کر دے. تو جو ہی رسول گرامی اسلام کے سامنے پہنچتا ہے نقاب کو ہٹایا اور شہادتین کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ اسلام میں حکم ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو جائے تو زمانے جاہلیت کے تمام احکام وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ احکام جاری نہیں رہتے.
رسول گرامی اسلام نے جب اس کی اسلام اور شہادتین کو سنا تو اس اکرمہ کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک جملہ فرمایا مرحبا للراکب المہاجر، مرحبا مرحبا للراکب المہاجر، کہ جس نے گناہ سے ہجرت کر کے ایمان اور اسلام میں داخل ہو گیا، مرحبا۔ رسول گرامی اسلام نے قبول کر لیا۔ یہ اخلاق رسول گرامی اسلام کا اخلاق، یعنی رسول گرامی اسلام چاہتے اس اسلام قبول نہ کرتے، لیکن اس اکرمہ کے اسلام کو بھی رسول خدا نے وہ آغوش میں لیا اور پھر اس کے اسلام کو قبول کر لیا۔ رسول گرامی اسلام وہ از نظر اخلاق فرمایا کہ رسول گرامی اسلام جو ہے کہ وہ سہل الخلق، آسان گیر تھے، ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتے تھے۔